بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتبہ ابن ربیعہ کنیت ابو الولید قریش کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا۔ عتبہ کے اولادوں میں ابو حذیفہ، ولید ابن عتبہ، فاطمہ بنت عتبہ اور ہند بنت عتبہ۔ ابو سفیان ابن حرب کا سسر تھا۔ غزوہ بدر میں جناب حمزہ ابن عبد المطلب نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ قریش میں عتبہ ابن ربیعہ متعین، سنجیدہ اور بردبار تھا۔ ایک روز حرم کے اندر قریش کی محفل گرم تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیت اللہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عتبہ نے قریش سے کہا، کیا تم مجھ کو اجازت دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر چند امور اس کے سامنے پیش کر دوں؟ شاید وہ ہمارے بعض مطالبات تسلیم کر لے اور اپنی اسی حرکت اشاعت اسلام سے باز آ جائے۔ قریش نے جواب دیا، ضرور چاہیے۔ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور سلسلہ کلام اس طرح شروع کیا: میرے بھتیجے، تم ہماری قوم کے سربر آوردہ رکن اور حسب نفس کے لحاظ سے نہایت معزز فرد ہو۔ تم نے یہ نشر و اشاعت اسلام پیش کر کے قوم کو ایک بڑی مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ جماعت کے شیرازے کو منتشر کر دیا، قوم کے معزز افراد کو بیوقوف بنایا، ان کے مذہب بت پرستی کو برا کہا اور ان کے گزشتہ بزرگوں کے حق میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ میں چند امور تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، تم ان پر غور کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہیے وہ چند امور کیا ہیں؟ عتبہ نے کہا، میرے بھتیجے، اگر تم خدمت اسلام کے بہانے سے متمول اور مالدار بننا چاہتے ہو تو ہم چندہ کر کے تمہارے لیے اس قدر کثیر زر نگ جمع کر دیں گے کہ تم ہم میں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم قومی شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر تم عورتوں کے خواہشمند ہو تو ہم تم کو اختیار دیتے ہیں کہ تم قریش سے بہترین 10 لڑکیاں انتخاب کر لو، اور اگر تم کو کسی طرح کا جنون ہے تو ہم کسی طبیب حاذق کے ذریعے تمہارا علاج کروا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الولید عتبہ کی کنیت بس کہہ چکے؟ عتبہ، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب توجہ کے ساتھ میری بات سنو۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے۔ یہ فرمان رحمان و رحیم کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی باتیں زبان عربی میں سمجھدار لوگوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کو خدا کی طرف سے خوشخبری سناتا اور کافروں کو عذاب خدا سے ڈراتا ہے۔ اس پر بھی اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ اس کو سنتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ جس بات قرآن کی طرف سے تم ہم کو بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ایک طرح کی گرانی ہے کہ جو تم کہتے ہو سنائی نہیں دیتا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک طرح کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تم اس سے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے اسلام پر قائم رہ کر عمل کیے جاؤ اور ہم کافر اپنی بت پرستی کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔
فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے، یعنی اللہ، بس اسی کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور روز قیامت کے بھی منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اور کام بھی اچھے کرتے ہیں، آخرت کے روز انہی لوگوں کے لیے نامنقطع ہونے والا اجر ہے۔ عتبہ اپنے ہاتھ کمر کے پیچھے رکھ کر چپ کھڑا ہوا، یہ آیتیں سنتا رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم نے کچھ سنا؟ یہ آیتیں سننے کے بعد تم کو اختیار ہے کہ جو روش چاہو اختیار کرو۔ عتبہ قریش کی طرف واپس آنے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر قریش نے آپس میں کہا، عتبہ کا اب وہ چہرہ نہیں رہا۔ عتبہ بیٹھا ہی تھا کہ اس پر سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ کیا خبر لائے؟ عتبہ نے کہا، خدا کی قسم، میں نے تو آج تک اپنی عمر میں ایسا پاکیزہ کلام نہیں سنا۔ اے قریش، میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ مستقبل میں یہ ایک عظیم الشان انقلاب رونما ہونے والا ہے۔ اگر عرب کی مختلف قوموں نے اس کو شکست دے دی تو یہ عین تمہارا مقصد ہے، اور اگر یہ سب پر غالب آ گیا تو پھر دنیا میں تم ہی تم ہو۔ اگر اس کی سلطنت قائم ہو گئی تو فی الواقع وہ سلطنت تمہاری ہوگی اور اس کا تفوق عین تمہارا تفوق ہے۔ قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ پر جادو کر دیا۔ عتبہ نے جواب دیا، اچھا تمہاری مرضی، میں نے تو اپنا صحیح مشورہ تمہارے سامنے پیش کر دیا۔